اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر جماعت کے عزیز طالب علموں السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مولانا حالی کی نظم خود ستائی کا مطالعہ کیا، تو آج ہم اس کے مشقی سوالات کی کریں گے۔ نیچے دیے گئے ہر ایک لفظ کے مقابلے اس کی ضد لکھیے۔ تو اس میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو ان کی ضد لکھنے ہیں ہم نے۔ حماقت، بخل، بیوقوف، انصاف، تنقیص، خوبی، سائل، قانع۔ تو پہلا ہے حماقت۔ حماقت کی ضد آئے گی لیاقت۔ بخل کی سخاوت، اس طرح بیوقوف عقل مند، تنقیص مدثرائی، انصاف ناانصافی، خوبی خامی، سائل اس کو داتا آئے گا ضد، قانع حریص۔ تو دوسرا سوال اس میں ہے نظم خود ستائی کن سے متعلق ہے، وضاحت کیجیے۔ تو آپ نے نظم میں بھی پڑھا کہ نظم خود ستائی اپنی ستائش کرنے والوں لوگوں کے متعلق ہے، جو اپنی تعریف خود کرتے ہیں۔ ہر ایک کا خود ستائی کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، یعنی کہ ہر ایک اپنی تعریفیں کسی نہ کسی طریقے سے کرتا ہے، لیکن کم عقل لوگ صاف صاف اپنی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جو لوگ ہوشیار اور عقل مند ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف تھوڑا پردے میں کرتے ہیں، کئی طرح کے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ خود اپنی تعریف کر کے اپنے آپ کو سچا قرار دیتے ہیں۔ کوئی اپنی خوبیوں کو خاموشی سے سنتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سب درست ہے۔ تو تیسرا ہے نظم خود ستائی خلاصہ لکھیے۔ تو میں آپ کو ڈاکومنٹ کے ذریعے بھیج دوں گا، ریٹن ڈاکومنٹ۔ حالی کی نظم نگاری یہ آپ نے پہلے ہی لکھا ہوگا۔ تو مختصر آ گئی پنجاب، انجمن پنجاب کے بارے میں آپ کو خود تھوڑی سی جانکاری دیں گے۔ انجمن پنجاب کا اصلی نام انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب ہے۔ یہ انجمن 21 جنوری 1865 عیسوی میں قائم ہوئی۔ WG لائٹس، جو کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے، انجمن کے صدر بنائے گئے۔ جبکہ محمد حسین آزاد کو اس انجمن کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ اس انجمن کے تعلیمی، تہذیبی، اخلاقی اور اصلاحی مقاصد تھے۔ انجمن کا ترجمان رسالہ انجمن اشاعت مطالب تھا۔ اس کے ایڈیٹر بھی محمد حسین آزاد تھے۔ کرنل بائلنڈ، جو ناظم تعلیمات تھے، نے آزاد کے خیالات کی تائید کی اور تجویز پیش کی ہر ماہ ایک مشاعرہ ہو، جس میں مصرع کے بجائے کسی خاص موضوع پر شعراء طبع آزمائی کریں گے۔ انجمن پنجاب کا کل 9 مشاعرے ہوئی۔ پہلا مشاعرہ 29 مئی 1864 عیسوی کو، آخری مشاعرہ 3 مارچ 1875 کو منعقد ہوا۔ تو یہ جانکاری تھی انجمن پنجاب کے بارے میں۔ تو ہمارا چوتھا کوشچن اس میں قواعد ہے، یعنی قافیہ کے لغوی معنی پیچھے چلنے والا یا پے در پہ آنے والا۔ تو آپ نے پہلے بھی غزل اور نظم میں بھی قافیہ کے بارے میں جانکاری دی۔ علم عروض میں قافیہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو غزل کے شعر میں ردیف سے پہلے آتا ہے۔ تو غزل میں جو ردیف سے پہلے آتا ہے اسے قافیہ کہتے ہیں۔ علم عروض میں قافیہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو غزل کی شعر میں ردیف سے پہلے آتا ہے۔ یہ لفظ ہر شعر میں بدلتا ہے، لیکن ہم صوت ہوتا ہے، یعنی اس کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ ہم صوت یعنی آواز اس سے ملتی جلتی ہے۔ نظم اور مثنوی میں عام طور پر یہی آخری لفظ ہوتا ہے۔ تو نظم اور مثنوی میں یہ آخری لفظ ہے، لیکن غزل میں یہ ردیف سے پہلے آتا ہے اور ہر شعر میں بدلتا ہے۔ مثلا جو زیور کھرد سے مورا ہے سادہ لوح، کرتے ہیں خوبیاں وہ بیاں اپنی برملا۔
جو ان سے تیز ہوش ہیں سو سو طرح کے وہ پردوں میں کرتے ہیں اسی مضمون کو ادا، جو زیور خردے سے مورا ہیں سادہ لوح کرتے ہیں خوبیاں وہ بیاں اپنی برملا، جو ان سے تیز ہوش ہوں سو سو طرح کے وہ پردوں میں کرتے ہیں اسی مضمون کو ادا۔ تو اس شعر میں برملا اور ادا کافی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے دوسرے شعر میں کرتے ہیں خوبیاں وہ بیاں اپنی برملا، تو چوتھے شعر میں پردوں میں کرتے ہیں اسی مضمون کو ادا، تو پہلے میں برملا دوسرے میں ادا، تو یہ کافی ہے۔ اس شعر میں برملا اور ادا کافی ہیں۔ نظم خود ستائی کے تمام کافیوں کی ایک فہرست بنائیے اور لفظ گلستان سے ہم صوت الفاظ کی تلاش کر کے کافیوں کو الگ کر دیجیے۔ تو نظم خود ستائی میں اگر آپ دیکھیں گے تو کافیوں کی آپ فہرست بنا سکتے ہیں، جس میں جدا ہے، برملا ہے، دیا اگر آپ دیکھیں گے جدا، برملا، ادا، دیا، دکھا، سخا، سنا، جا بجا، بڑا، ہم، بڑا، صفا، بجا، بڑا، سوا، برا، تو یہ اس کے کافی ہے۔ تو دوسرا لکھا ہے نظم خود ستائی میں ہم کافیوں کی فہرست لفظ گلستان کی ہم صوت تلاش کر کے کافیوں کی ایک فہرست تیار کیجیے۔ تو اگر آپ نظم میں دوبارہ دیکھیں گے تو اس میں گلستان میں آشیاں ہے، کہکشاں، رائے گاں، آسمان، داستاں، امتحان، برزباں، تتلیاں، جاویداں، درجہاں، سردیاں، گرمیاں، کرسیاں، تو یہ سب گلستان کے طرح کافی ہیں۔ تو اب دوسرا صفت کے بارے میں آپ کو صفت وہ کلمہ ہے جو اسم کی حالت اور کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، مطلب رشید سخی ہے۔ صفت وہ کلمہ ہے جو اسم کی حالت اور کیفیت کو ظاہر کرے، تو صفت وہ کلمہ ہے جو اسم کی حالت یا کیفیت کو ظاہر، مثلا رشید سخی ہے، اس میں سخی صفت ہے، رشید سخی ہے۔ خود ستائی میں ایسے تلاش کر جو ویسے صفت استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں اگر آپ تلاش کریں گے تو اس میں خود ستا، سائل، صاف گوئی، خاکسار، سادہ لو، جاہل، حکیم، بے چارہ وغیرہ یہ صفت ہیں۔ مطلب خود ستا، یہ خود جو اپنی آپ تعریف کرتا ہو تو اسے خود ستا کہتے ہیں۔ سائل جو مانگنے والا ہو، صاف گوئی سچائی کہتے ہیں، خاکسار سادہ لو، جاہل حکیم بے چارہ وغیرہ یہ ویسے صفت استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ خود ستائی جو الطاف حسین حالی کی نظم تھی اس کو مکمل کر لیا۔ تو جو باقی کچھ سوالات ہیں تو یہ میں ڈاکومنٹ کے ذریعے آپ کو بھیج دوں گا، تو اس کی دوبارہ آپ اس کا اعادہ کریں گے تاکہ یہ پورا ذہن نشین ہو سکے آپ کو، اور کاپی پہ کوشچن نوٹ کریں۔ باقی والسلام۔